اور ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ کی مسکان دیکھ کے اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھے دن تو آنے سے رہے لیکن آج اچھی رات ضرور آ گئی۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ انسان اور جنات۔ اب اگر کوئی بلی میاؤں میاؤں کرے، بھینس بھائے بھائے کرے، کتا بھوکے عبادت نہ کرے تو ہمیں کیا ٹینشن؟ بھوکنے دو۔ ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اتنی ہلکی بات نہیں ہے جتنے ہلکے میں آپ نے لے لیا۔ وہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، کیا کر لیتے؟ آپ کو جانور بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، کتا بلی بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، چڑیا بنا دیتا، کچھ کر پاتے آپ؟ یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا کہ اس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا، یعنی انسان بنایا۔ اور کرم بالائے کرم دیکھو کہ صرف انسان ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان بنایا۔ کرسی والوں پینٹ سے ہاتھ نکالو، صرف انسان ہی نہیں مسلمان بنایا، یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا۔ اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، ایک دم اسٹریم پہ، تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنا، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ اس نبی کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنا، جو نبی مطلق۔ اور اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف سے، میاں کے گھر والوں کی طرف سے کہوں تو یہ ہم پہ بڑا احسان اللہ نے کیا کہ ہمیں اپنی فاطمہ کی سنتان بنایا۔ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ایک ایک چیز اس نے ہمارے لیے بنائی، کیونکہ ہم اسی کے ہیں۔ ہمارے بال بال پہ اللہ کا حق ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں آتم ہتیا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی جان کو اپنا مال سمجھا۔ وہ کب میرا مال تھا؟ وہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی۔ اس لیے جو اپنی جان خود دیتے ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، جو حرام ہے۔ ہر چیز ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، 55 سے لے کے 55 تک لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیں، بلکہ اتنی مشہور کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی، کسی کے انتقال کی خبر فوراً پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یوپی میں تو لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ ابھی جیسے گئی تھی تو ہم سب نے کہا نا اِنَّا لِلَّهِ، کبھی اس کے مطلب کو بھی غور کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مطلب ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty۔ سب کچھ تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔
ساری نعمتیں اس نے ہمارے لیے بنائی. If you start ہوتا رہتا ہے. If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گنتی پوری نہیں ہوگی اس نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا. چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، پہر و تر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و سما ہو، مکین و مکہ ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں یہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. کس کے لیے ضرورت؟ انسان کے لیے. کس کے لیے؟ آپ بولتے رہو، آپ بولتے رہو، میں کھولتا رہوں گا. بالکل توجہ کے ساتھ. انسان کے لیے بنایا. حد تو یہ ہے کہ ہماری جیبھ کو کون سی سبزی کا سواد سوٹ کرتا ہے اس حساب سے اللہ نے سبزیوں کو ٹیسٹ دیا. چاہے بھنڈی ہو، پرول ہو، نینوا ہو، تورئی ہو، بیگن ہو، یہ سب کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے. ہمیں پیڑ پودے اللہ نے ہمارے لیے بنایا. کچھ پیڑ ایسے ہیں جن دھوپ میں ہم ان کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں بھگاتا نہیں. کچھ پیڑ ایسے ہیں جن سے ہم پھل توڑ کے کھاتے ہیں، وہ پیڑ ہمیں ڈانٹتا نہیں کہ بھاگا. وہ جانتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. اور کبھی کسی پیڑ کو کاٹ کر کے میز، کرسی، صوفہ، المیرہ، وارڈروب، اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں. وہ ٹوکتا نہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. زمین کے اندر جو معدنیات، جو منرلز ہیں، ٹائٹینم ہے، پلیٹینم ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، یہ سب کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ زور سے بولو. انسان کے لیے. اور اندر جاؤ تو چاہے مٹی کا تیل ہو، یعنی چاہے ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو، یا ناشتے کا آملیٹ ہو، یا بچوں کی چاکلیٹ ہو، یا پھر دریا کی پاپلیٹ ہو. ارے اب تو مسکرا دو یار. سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. مگر کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بولنے دو ڈسٹرب نہ کرو. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، جسٹ فار دی مومنٹ، توجہ کرو. ایک لمحے کے لیے کبھی دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، سب کچھ تو تم نے ہمارے لیے بنایا، اے مالک ہمیں کس کے لیے بنایا؟ سب کچھ ہمارے لیے، میرے مولا ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوئی. گویا رب فرما رہے کہ یہ میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اس لیے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری ہی وندنا کرو، میری ہی مالا جپو، میرے ہی بارگاہ میں سر جھکاؤ. تو ہمارے اس دھرتی پہ پدرپڑ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی ادیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اچھا ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب ہم یہ طے کر چکے، سمجھ گئے کہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو یہ جاننا تو ضروری ہوتا ہے نا کہ عبادت کہتے کسے؟ What does mean by عبادت؟ ہمیں جب تک جانو گے نہیں کرو گے تو عبادت کہتے العبادت ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ. عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہاں، یعنی ہم اللہ کو راضی کرنے آئے. کچھ ایسا کرے کہ اللہ راضی ہو جائے. کچھ ایسا کرے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں. حالانکہ میں آپ کو یقین دلاؤں میں اس قابل بالکل نہیں ہوں کہ کوئی مجھے راضی کرے، بہت گنہگار ہوں. لیکن میرا مرید تھا، عقیدت مند تھا، اس نے سوچا نورانی میاں کو راضی کروں. تو دل میں خیال آیا بڑھیا کھانا پکا کے کھلا دوں تو نورانی میاں خوش ہو جائے گا. میں اس کے گھر پہنچا تو چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، اٹالین بھی ہے، چائنیز بھی ہے، بریانی بھی.
اب ادھر بریانی نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، اتی سوادشٹ وینجن، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس فوڈ، بٹ I couldn't enjoy۔ مجھے مزہ نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے پسند کیا ہے؟ سادی روٹی، سادہ چاول، سادی دال، سادی ہری سبزی، اور آج تو یہاں جلسے والوں نے پہلے ہی سے پلاننگ کر لی تھی، اللہ جانے کہاں سے خبر ہو گئی کہ نورانی میاں کو یہ پسند ہے، وہی رکھ دیا، کھا دیا۔ کیونکہ کھانا جتنا سادہ ہوتا ہے دعا اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس نے بنایا مرغن، مچرب، چربیدار گوشت، بریانی، تھوڑا سا کھا کے اٹھ گیا کیونکہ میری پسند کا کھانا نہیں تھا۔ کیا سمجھے اس مثال سے؟ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ اب میری پسند تو آپ جان جاؤ گے مجھے کیا پسند ہے، آکے مجھ سے پوچھ لو۔ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم اللہ کی پسند کو کیسے جانیں۔ جب ہمارا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے تو ہم اس کی پسند کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں، ریکگنائز کریں۔ وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہے، وہ نیراکار ہے، ہمارا آکار ہے۔ وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ہم انیک ہیں، باپ بیٹے والے ہیں، پریوار والے ہیں، وہ ہر چیز سے پاک، ہمارا اس سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں۔ ہم اسے کیسے راضی کریں، کیسے اس کی پسند جانیں؟ توجہ چاہو، یہی مسئلہ۔ اب آپ بھی جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، 5 مہان شکتیاں، ہوا سے خمسہ، جس کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں۔ اگر رنگ کو جاننا ہے تو آنکھ نے بتایا لال ہے کہ پیلا۔ آواز کس کی ہے، مرد یا عورت، کان سے پتہ چلا۔ مہک کیسی ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، ناک سے پتہ چلا۔ بریانی کیسی ہے، لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی کہ بنارس کی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کھا کے چک کے پتہ چلا۔ یہ مائک ٹھنڈا ہے کہ گرم، ملائم ہے کہ کڑا، چھو کے پتہ چلا۔ تو these are the 5 sources of knowledge to recognize the things۔ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے یہ 5 اندریاں، ان سے ہم اللہ کو جان ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اس سے دیکھ نہیں سکتے۔ توجہ، بالکل میں نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ میں اتر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ سمجھنے سمجھانے کا ٹائم ہے بھی ہے، لیکن توجہ چاہو، بالکل زندگی کے ساتھ اللہ کرے کوئی جملہ ضائع نہ ہو۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تو پھر اس کی پسند کیسے جائے؟ گوٹی اٹکی کی نہیں یہاں، پسند کیسے جائے؟ یہی مسئلہ مرید کے سامنے تھا کہ مجھے خوش کرنا چاہتا تھا مگر مجھ سے ڈائریکٹ کوئی کنیکشن نہیں۔ بھاگتے ہوئے آیا ہمارے میزبان کے پاس جن کے یہاں میں ٹھہرا اور کہا حاجی صاحب آپ جو ہے کل حضرت کے میرے گھر دعوت ہے، مجھے نہیں پتا حضرت کیا پسند کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ آپ نے تو ایک بار کھلایا، انہوں نے کھٹا کھٹ بتا دیا، دیکھ حضرت کو خوش کرنا ہے نا تو 200 روپیے میں خوش ہو جائیں گے۔ سادی روٹی بنا دے، سادہ چاول، سادی دال، 2-3 ہری سبزی، چٹنی، اچار، بس یہ حضرت کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا، اپنے پسند کا کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی، کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق۔ یا اللہ یہ پسند کس نے بتائی؟ میں نے تو نہیں بتائی، اس نے بتایا جو میرے قریب ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اب اس سے زیادہ آسان مثالیں میں نہیں دے سکتا۔ جو میرے، زور سے بولو، کرسی والوں بولو، جو میرے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ
وہ حبیب ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ قریب، وہ سب سے زیادہ حبیب، تو بلا تشبیہ مہمان کی پسند۔ اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے رحمان کی پسند، اس نے بتایا رحمان کے قریب۔ چنانچہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے حساب سے اللہ کو راضی مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے زنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے جھوٹ مت بولو، اللہ کو نہیں پسند ہے غیبت مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے ماں باپ کا دل مت توڑو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اگر پوجا کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کے انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنی مانیتاؤں کو مت فالو کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے۔ حج کرو، اللہ کو پسند ہے۔ زکات دو، اللہ کو پسند ہے۔ خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے۔ صدقات کرو، اللہ کو پسند ہے۔ مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ نعت و منقبت پڑھو، اللہ کو پسند ہے۔ ذکر خدا کرو، اللہ کو پسند ہے۔ علماء کی خدمت کرو، اللہ کو پسند ہے۔ سادات سے محبت کرو، اللہ کو پسند ہے۔ ماں باپ کا حکم مانو، اللہ کو پسند ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھو۔ توجہ رہے، جملہ ضائع نہ ہو، کیا فرما رہے ہیں؟ صلو، دیکھئے گا اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سنیے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مطلب نماز بھی پچھلی امتوں کی کاپی مت کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ مطلب نبی فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، سجدہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، رکوع جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، قیام جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، تشہد میں ویسے ہی بیٹھو، جیسے میں بیٹھتا ہوں سلام ویسے ہی پھیرو، جیسے میں پھیرتا ہوں۔ حج کرنا ہے تو اپنے حساب سے مت کرو بلکہ احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں، نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکے مت رہو بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، روزہ رکھو جیسے میں رکھتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں، تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نبی یہی تو فرما رہے کہ ایسا کر کے تو دیکھ، توجہ کر کے تو دیکھ، جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ توجہ ہے، بالکل زندگی کے ساتھ میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ عبادت نام ہی ہے ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کا۔ عبادت نام ہی ہے ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آئے ہی ہیں اسی لیے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ لوٹنا بھی ہمارا بڑے عجیب انداز کا ہے۔ توجہ چاہوں گا دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اس بوڑھی رات میں پتہ نہیں کس کی اصلاح ہو جائے، کام بھی ہو جائے اور جلسے کا نام بھی ہو جائے۔ یہ لوٹنا پلٹنا یہ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ صبح جائیں بنارس اور شام کو لوٹ کے آئے تو اس کو کہیں گے لوٹنا، کیا کہیں گے؟ لیکن بنارس جائیں، بنارس سے پھر آگے لکھنؤ جائیں، لکھنؤ سے آگے کانپور جائیں اور کانپور پہنچ کے کہیں میں چنار سے چلا اور لوٹ کر کانپور آیا، تو یہاں لوٹنا صحیح
کیونکہ لوٹا وہی جاتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوا. اللہ پاک وہی تو فرما رہا ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں کیونکہ ہم چلے ہوئے سے جنت سے آئے ہیں تو جہاں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے. کیچ کر رہے ہیں. مسئلہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے آنے والے کا دھرم چھوڑ دیا. ہم تو شروع سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, شروع سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. ہماری کون سی واپسی ہوگی؟ واپسی وہ کرے جنہوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اسی زمانے سے چلا رہا ہے. توجہ چاہوں گا جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے تھوڑا ٹچ کر دیا تاکہ ٹچ بھی ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے حج بھی ہو جائے. گٹکا اٹکا منہ میں رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, رات زیادہ ہو گئی ہے. توجہ ہے نا اپنا؟ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو پھر وہی لائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں سے چلے وہی جانا ہے. ہم پہلے آتما جگت میں تھے. کہاں تھے بولیے؟ اب آدھا میں بولوں گا, آدھا 11 بجے بولتا تو میں اکیلا بولتا. آتما جگت روحوں کی دنیا سے, عالم ارواح سے جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے. ہم وہاں تھے. حکم ہوا دنیا بدلو, ہم وہاں سے چل کے ابا کی پیٹھ میں, in the backbone of father, ابا کی پیٹھ میں آ گئے. 5 سال 10 سال 15 سال جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے. حکم ہوا دنیا بدلو, ہم وہاں سے چل کے اماں کے پیٹ میں آ گئے. دیکھیں سفر ہمارا, سفر کیسا ہے انسان کا؟ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ زیادہ سے زیادہ 10 مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں تھے. حکومت دنیا بدلو, ہم یہاں اس مصیبتستان میں, ٹینشنستان, الجھنستان, سارا لفڑا یہی, سارا جھگڑا, سارا گڑبڑ یہی. اب جب تک اللہ چاہے انشاءاللہ ہم رہیں گے 20 سال 25 سال 30 سال 70 سال 80 سال 90 سال 95 سال بس. اب بہت کم لوگ سنچری مار پاتے ہیں. پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے, اب کھا کھا کے مر رہے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو ٹرائیگلیسرائیڈ بڑھا ہے تو کولیسٹرول بڑھ گیا, کھا کھا کے مر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جب تک اللہ چاہے گا یہاں ہے کہ نہیں بولے. حکم ہوگا دنیا بدلو, تو ہم یہاں سے چل کے قبر میں چلے جائیں گے. کہاں؟ قبر میں. آگے سفر برزخ کا ہے, قبر میں. جب تک اللہ چاہے ہم قبر میں رہیں گے. 500 سال 1000 سال 2000 سال ہماری ہڈیاں رہیں گی, ہم رہیں گے. جب حکم ہوگا دنیا بدلو تو ہم محشر میں چلے جائیں گے, میدان محشر. سمجھتے چلو, میدان محشر. اب وہاں جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے. ایک سیکنڈ, ایک لمحہ, ایک آن, ایک لحظہ, ایک مومنٹ, جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں تو سنی کھل جاتا ہے یار, چاہے 5 بجے بات کی جائے, جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بتاؤ بھیا ہم مریں گے کب؟ سمجھ میں آئے ہم when we will die, ہم مریں گے. ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں سے منتقل ہو رہے ہیں, ٹرانسفر. اسی منتقلی کی وجہ سے دنیا بدلنے والے کو کہا جاتا ہے آج اس کا انتقال ہو گیا, یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر ہو گیا. کیا ہے؟ ہم مریں گے کب؟ توجہ چاہوں گا, اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو بس مستی سے کچھ کہہ جائے. ہم مریں گے کب؟ ارے موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھا جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں. ان سے کہو جاہلوں, ارے موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمت کو کیا مٹائے گا؟
इसीलिए तो रब ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल है, सबको है पता है माशाअल्लाह, हर नफ्स को मौत का मजा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। चखना, अच्छा चखना समझते हो ना, आपकी ज़बान में चीखना, हमारे यहाँ चीखना कहते तो चिल्लाना होता है, चखना समझते हो। दाल में अगर नमक चखना तो तरीका बहुत आसान है, डब्बू इसे डालो, एक बूंद हथेली पे रखो, ये क्या है? पीछे वाले बोलो क्या था ये? यानी मौत बस इतनी ही है। अब वो 2 बजे रात के बाद कौन सी मिसाल दी जाती है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपने ट्रैक से हट के थोड़ा आपके दिल से सट के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो भाई, इतनी मौत है, यानी जबान को देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जबान को, जीभ को पता चले, हलक को खबर ही नहीं, पता नहीं कैच कर पाएगी नहीं, बस आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी। बस इतनी ही मौत है, इतनी ही मौत है। इसीलिए अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये नहीं फरमाया, बल्कि हर नफ्स को, क्या नफ्स को। तो जिसके पास नफ्स, अबे खानकाही नुक्ता आगे आपकी दुआ चाहूंगा इस नुक्ते पे, अचानक आया, जिसके पास नफ्स उसे मौत का मजा चखना है। मेरे पास नफ्स है, मुझे चखना है, तेरे पास नफ्स है, तुझे चखना है, जिसके पास नफ्स है उसे चखना, मौत का मजा चखना। मगर हजरत कासिम सुलेमानी के शहर में रहने वालों, मुझे बताओ, वो अल्लाह वाले, वो गौसो ख्वाजा, वो साबिर और अशरफ, और वो मेरा कासिम, अरे जिसने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? जिसने जीते जी अपना नफ्स मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? चखना तो हमें और आपको। और एक चीज और दिमाग में, ये जो हमारी मुंतकिली है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिला वजह नहीं, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब, हर चीज का फाइले हकीकी वही है, लेकिन उसने क्या किया, सब सबब से मुसब्बब कर दिया। मिसाल के तौर पे जमीन से बुखार उठा, खलाओं में गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुए, बादल बना, बादल से पानी बना, पानी बरसा। जब पानी बरसा तो साइंटिस्ट यानी साइंसदान ने कहा बादल ने बरसाया, और मुसलमान ने कहा अल्लाह ने बरसाया, क्योंकि बरसाने वाला वही है, वो सबब उसने बनाया कि जमीन से बुखार। ऐसे ही हर चीज, किसान ने बीज बोई, खाद डाला, दवा डाला, ये डाला, सब डाला, धान निकला। जब धान निकला तो जो कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं वो कहने लगे किसान ने पैदा किया। मुसलमान ने कहा किसान ने नहीं, रहमान ने पैदा किया। ऐसे ही जो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जो मुंतकिल होंगे ना, इसका भी अल्लाह ने कारण बनाया। बगैर कारण के नहीं रखा। इधर जो नजर अगर हिली तो बात भी हिली आएगी, तवज्जो के साथ। हम आत्मा जगत में थे, वहां से चल के बाप की सुल्ब में आए, उसका कारण क्या बना? हुक्मे रब। क्या? इधर देखो बेटा, अच्छा नहीं लगता। हुक्मे रब, अल्लाह का आदेश, उसने कहा कुन फयकुन। बाप के सुल्ब से चल के माँ के पेट में आए, उसका कारण क्या बना? सुन्नते निकाह। क्या? माँ बाप ने निकाह किया और हमारे इस दुनिया में आने का कारण बना। ठीक है, और आगे माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए जहां हम आए, इसका कारण क्या बना? सबब क्या बना? दर्द-ए-ज़ह, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा जो हमारी बहनें माएं उठाती हैं, वो रीजन बना। अच्छा सा यहाँ के बाद अगली दुनिया कौन सी है बोलो? इतनी जल्दी भूल गए? अरे आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है।
قبر کون سی؟ توجہ چاہوں گا، قبر۔ وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا؟ قبض روح۔ توجہ رہے جملہ آیا نا، حضرت ملک الموت روح نکالیں گے شریر سے، ہم یہاں سے چل کے قبر میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب قبر کے بعد اگلی منزل ہے محشر، وہاں جانے کا کارن کیا بنا؟ سور اسرافیل۔ حضرت اسرافیل شنکھ، وہ سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل کے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ اب اگلا ذرا دل تھام کے سننا، اب محشر کے بعد آخری اسٹیشن جو ہمارا فائنل گنتتو اور ڈیسٹینیشن ہے جنت، وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے۔ تو یار ہم مریں گے کب؟ ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے مارنا تو اپنے نفس کو مارو مسلمان، اپنے ڈیزائر کو، اپنی مہتواکانچھاؤں کو، اپنی اچھاؤں کو، اپنی لذت کو۔ کام کے مسلمان بنو، نام کے نہیں، کام کے کون سے؟ بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں مسلمانوں کی طرح، اور اب تو خیر پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ، سینکڑوں کو پہنا، الو بنائے گئے، ٹوپی پہنا دیا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام اردو، فارسی، عربی میں رکھا گیا، ہندی میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا، کوئی دقت نہیں تھی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ختم ہوا، مسکرا دیجئے، مختون ہے ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں جاتے ہیں، پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں میرے بڑے ابو، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ آج اتنے مسلمان وہاں مارے گئے، اتنے وہاں مارے، مسلمان کہاں مارے جا رہے ہیں؟ بہت کم، سب فوٹو کاپی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کی فوٹو کاپی، اور ہم وہی فوٹو کاپی ہیں میرے دوستوں۔ ہم سے کیا کہا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فجر کے وقت چادر تانے سو رہے، عصر کے وقت کرکٹ کھیل رہے، نماز چھوڑ رہے، خاک مسلمان، مغرب کے وقت کسی چائے خانے میں بیٹھے، جس میں طاقت ہے مگر روزہ نہیں رکھ رہے، جیب میں مال ہے زکاة نہیں دے رہے، آئے کر وبھاگ پریشان ہے، اتنا مال ہے پھر بھی زکاة نہیں دے رہے۔ ہم خاک مسلمان ہیں۔ اپنے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ جاتا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ جاتا، اور تمہارا نفس تمہاری اچھاؤں کا غلام بنا ہوا ہے۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ جب ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم آتا ہے۔ یاد رکھنا چنار شریف والوں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، ہم وہ مسلمان نہیں جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی، ہم وہ مسلمان نہیں جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے
دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں زلزلہ آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا معدہ خراب ہو جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک لیٹر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صدائے الرحیل سن کر صرف مصطفیٰ کی آواز سن کر اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر سہاگ کی رات میں بیوی کو چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان میں اتر کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جسے دیکھو تو چپ دل کہے جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت جب دجلہ ندی سامنے آئی اوفان پہ تھی تو دین کے لیے دین کی برسر بلندی کے لیے ندی کی لہروں کو نہ دیکھا اور انہوں نے گھوڑوں کو اتار دیا دریا میں. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم تو اپنی اچھاؤں کے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے نفس کے بندے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی یہی جونپور میں تقریر کر رہے تھے, جمعہ کا دن تھا اور کہا کہ لوگ میرے بندے کے بندے. کیا کہا؟ بندے کے بندے, بندے کے بندے. تو کچھ وہ علماء جنہوں نے مدرسے کی روٹی تو کھائی تھی لیکن خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا تھا, وہ پریشان ہو گئے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. مخدوم اشرف کہہ رہے ہیں لوگ میرے بندے کے بندے ہیں, یہ تو کفر ہے. آئے مخدوم پاک کے پاس تو مخدوم پاک نے فرمائے گا سن, تم سب نفس کے بندے اور نفس میرا بندہ ہے. میں نے نفس کو اپنا بندہ بنایا, نفس نے تمہیں اپنا بندہ بنایا, اسی لیے تم میرے بندے کے بندے. آج کس موڑ پہ کھڑے ہیں مسلمان, ذرا سوچو یار, محسوس کرو. ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہا ہے کہ مسلمان ہیں بھائی, ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جبکہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مانے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ہم یہ مان کے صرف دماغ میں رکھیں, دل میں نہ اتاریں اللہ دیکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بولیں. یہ اسمبھو ہے کہ کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ جھوٹ بھی بولے, وہ مکاری بھی کرے, دھوکہ بھی دے, امپاسبل ہے. اس لیے اپنے کردار و عمل کو بناؤ. جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہوئے اس مقصد کو اپناؤ. حجاج بن یوسف کے ظلم سے سب واقف. قاتل وہ تھا, شرابی وہ تھا, جواری وہ تھا, صحابہ تابعین کو کاٹنے والا. لیکن جب بصرہ کا گورنر بنا اور اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا, علماء کی داڑھی کھینچنے لگا, تو ایک مرید بھاگتا ہوا خواجہ حسن بصری کے پاس آیا اور کہا بابا اللہ اس ظالم حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا, اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا, اتنا ظلم کر رہا ہے, اللہ اسے ہٹاتا کیوں نہیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا سن, توجہ چاہوں, سن, ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. کس وجہ سے آیا ہے؟ لگ بھگ 14.5 یا تقریباً 1400 برس پہلے
اس زمانے میں جو گنہگار تھے، آج سے 14 یا پونے 1400 سال پہلے جو گنہگار تھے، اللہ جانے کتنے تھے، لیکن جو بھی تھے ان گنہگاروں کو دیکھ کے خواجہ حسن بصری نے کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے اسے کرسی پہ بٹھایا ہے۔ چنار والوں، آج کے گنہگاروں کو وہ دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں شب و روز گزارنے والے نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ موبائل پر فیس بک انسٹاگرام ہی میں اپنا ساری زندگی وقف کر نماز چھوڑنے والے لونڈوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ رات کی ٹھنڈک میں رضائی کے اندر چھپ کر موبائل میں گندی گندی تصویروں کو دیکھنے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ چند پیسہ کما کر ماں کو دھکے مارنے والے لڑکوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، مسلمان کو مسلمان سے لڑانے والے، ایک دوسرے کی خوشی نہ دیکھنے والے، آج کے ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اب اگر ہم کسی آزمائش میں ہیں، اگر ہم مظلوم ہیں، تو ہمیں کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا۔ نہیں، ہٹانا ہے تو تجھے کوئی تیر تلوار نہیں بلکہ اپنا کردار بلند کرنا پڑے گا، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، گناہوں سے معافی مانگنا پڑے گا۔ اے نوجوانوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لو، اور توبہ کرتے کرتے اگر تیری آنکھوں سے 2 بوند بھی، ندامت کے 2 بوند بھی اگر گر گئے تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا دے گا۔ مگر ہم وہی ہیں، تم جتنے گنہگار رہو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں آزماتا رہے گا، کبھی پینڈیمک کے ذریعے، کبھی ایپیڈیمک کے ذریعے، کبھی تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے، کبھی تمہارا بچہ چھین کر، کبھی باپ کا سایہ ہٹا کر، یا پھر کبھی کسی اور نقصان کے ذریعے۔ اور اگر پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی گنہگار ہو جاتی ہے تو کسی ظالم حکمران کو سر پہ بٹھا کے اللہ آزماتا ہے، اور آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، اپنے نفس کی مت مانو، وہ مانو جو تیرا ایمان کہتا ہے، اور ایمان یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ، اور ہم اسی کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہم پرماننٹ نہیں رہیں گے، یہاں سے جا کر اگلی دنیا میں جانا ہے۔ ہمیں جب ہم سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، یاترا کرتے ہیں تو ٹکٹ ریزرویشن پہلے کراتے ہیں، سامان وامان لے کے بیٹھتے ہیں، اور اسی اسٹیشن پہ اترتے ہیں جہاں کا ٹکٹ کٹوایا۔ یہ تھوڑی نا کہ ٹکٹ کٹایا لکھنؤ کا اتر گیا مغل سرائے میں، ایسا نہیں کرتے۔ تو یار ہم تو آئے تھے جنت کا ٹکٹ لے کے اور اتر گئے اسی دنیا میں، سارا لفڑا یہیں، سارا جھگڑا یہیں، سارا گڑبڑ یہیں۔ ایسے گھر نہیں چلے، کیونکہ موت آنے والی ہے، موت برحق ہے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کیونکہ رات کافی ہو گئی اس لیے میں اپنی گفتگو کو 5 منٹ میں کوشش کروں گا سمیٹ دوں، پھر بچوں کی دستار بندی کا نورانی منظر بھی تو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے؟ میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ تو توجہ کے ساتھ 5 منٹ میں بات کو بالکل فکس کر رہا ہوں، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے۔ ایمانداری سے بتانا، کوئی ہے ایسا جو خوشی خوشی جیل میں جانے کو تیار ہے؟ سبحان اللہ، جیل میں جانے کو تیار ہے؟ اچھا چلو نیند میں ہو گیا۔ اگر کسی کو جیل ہو جائے تو کہے گئے لاکھ لاکھ شکر مجھے جیل ہو گئی، ایسا کچھ کہتا ہے؟ پاگل ہی ہوگا جو کہے۔ ہاں، یا پھر ایک دم بھوکا ہو کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو جیل جانے پہ بڑا خوش ہے کہ 2 جون کی روٹی تو ملے گی۔ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو جیل ہوئی 14 سال کی،
وہ روتا ہوا اپنے گھر سے نکلا. گھر میں بھی ماتم ہے, اس کے سینے میں بھی ماتم. بھائی چھوٹ گیا, بہن چھوٹ گئی, بابا چھوٹ گئے, بیوی چھوٹ گئی, بچے چھوٹ گئے, رو رہا. کیا کرنا ہے بولو بھائی. ایک بار تو ایسا بول دو جیسا 11 بجے بولے تھے. کیا لگے تھوڑا سا ہم کو بھی پتا چلے کہ مسلمان جب جاگتا ہے تو اسے جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جو رو رہا. لیکن جیل کی بیرک کے اندر جو 3-4 قیدی پہلے سے ہیں وہ بڑے خوش ہیں. واہ, ایک اور ہم 4 تھے, اب 5 ہو گئے. خوش, لڈو بن رہا. اب ایک ساتھ دونوں رہ رہے, ایک ساتھ کھا پی رہے, ایک ساتھ بیٹھ رہے. گھر میں رونا مچا اور جیل میں ساتھی خوشی منا رہے کہ ایک اور آیا. اور 14 سال کے بعد جب اسے نکالا گیا, رہائی ہوئی, تو وہ بڑا خوش ہے. جیل میں سب کو, سارے پولیس والوں کو لڈو بانٹ رہا ہے, خوش ہے. گھر میں پٹاخے لگ رہے ہیں. کسی نے کہا ابا آ گیا, کسی نے کہا چاچا آ گیا, کسی نے کہا دادا آ گیا, کسی نے کہا بھائی آ گیا, کسی نے کہا ماما آ گیا. گھر میں خوشی. اور جو بیرک میں اس کے ساتھی تھے وہ رو رہے ہیں. بڑا اچھا دوست تھا, آج جا رہا ہے. بڑا میرا دھیان رکھتا تھا, آج جا رہا ہے. کبھی میرا ماتھا دکھتا تھا, درد کرتا تھا تو یہ دباتا تھا. کبھی اس کا سر درد کرتا تھا تو میں دباتا تھا, آج جا رہا ہے. کبھی میرا کپڑا یہ دھوتا تھا, کبھی اس کا کپڑا میں دھوتا تھا, آج جا رہا ہے. کبھی میرا کھانا یہ لاتا تھا, اس کا کھانا میں لاتا تھا, آج جا رہا ہے. جب وہ آیا تھا تو گھر والے رو رہے تھے, یہ مسکرا رہے تھے. جب چھوٹ رہا ہے تو گھر والے مسکرا رہے ہیں, ساتھی رو رہے ہیں. بلا تشبیہ حضور فرما رہے الدنیا سجن للمومنین. دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے, مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, جب آتا ہے تو فطرت اسلام پر آتا ہے. اسی لیے روتا ہوا آتا ہے, چیختا ہوا آتا ہے, چلاتا ہوا آتا ہے, کیونکہ قید خانے میں آ رہا ہے, اندھکار میں آ رہا ہے, مصیبتوں کی دنیا میں آ رہا ہے. اور اگر بچہ نہ روے تو نرس اسے پلٹ کر ٹھوک بجا کر رلاتی ہے. اور جب بچہ روتا ہے تو کہتی ہے سوستھ بالا, ہیلتھی چائلڈ, صحت مند بچہ. اسے وہ رو رہا ہے مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے, پٹاخے لگ رہے ہیں. کوئی دادا بن گیا, کوئی نانا بن گیا, کوئی چاچا بن گیا, کوئی ماما بن گیا, کوئی پھوپھا بن گیا, کوئی ابا بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. آنے والا رو رہا ہے, پانے والے مسکرا رہے ہیں. اور 80-90 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا اور جنازے کی چرپائی پہ اسے لٹا دیا گیا اور 4 کاندھے دے کر قبرستان لے جانے لگے تو گھر میں ماتم چھا گیا. سب رونے لگے, چیخنے لگے. کسی نے کہا بابا جا رہا ہے, کسی نے کہا بھیا جا رہا ہے, کسی نے کہا ماما جا رہا ہے, کسی نے کہا دادا جا رہا ہے, کسی نے کہا نانا جا رہا ہے. مگر وہ میت, وہ مردہ جنازے کی چرپائی پہ لیٹا ہوا اپنی آزادی پر مست ہے, اپنی رہائی کی خوشی منا رہا ہے. گویا زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے گھر والوں رو مت, آج تو مجھے آزادی ملی ہے. ارے آج میری معراج ہونے والی ہے. جن کے بارے میں سنا یا پڑھا کرتا تھا اس مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھنے جا رہا ہوں. ابھی بات پوری رہی. اسی نورانی چہرے والے مصطفیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں. توجہ ہے نا, اس لیے اپنی آزادی پہ خوش ہے. اچھا ایک بات کرتا ہوں, چلتے چلتے یہ بھی کلیئر کر دوں. مدینے کا ویزا اگر کسی عاشق کے پاسپورٹ پہ لگ جائے, ایمانداری سے بتانا جو بات اندر ہے, خوشی ہوگی کہ نہیں؟ ارے ایسی ویسی
پورے گاؤں میں شور مچا دو گے میں مدینے جا رہا اور نیند سے تعلقات خراب ہو جائیں گے ہمارے خوشی خواب ہی میں دیکھنے لگوں کہ سنہری جالی گنبد خضرا محراب نبوی یہ ہوتی ہے عاشق کی خوشی مگر علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے میں پھر دوہرا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جھٹکے کہہ دیا موت مدینے کے ویزے سے زیادہ بہمول ہے کیوں ہمیں جب موت اور چیز ویزا جب لگے تو دیکھے گا کیا سنہری جالی دیکھے گا گنبد خضرا دیکھے گا محراب نبوی دیکھے گا استوان مبارکہ دیکھے گا ریاض الجنت دیکھے گا بقیع الغرقد دیکھے گا مسجد نبوی دیکھے گا اس کے میناروں کو دیکھے گا شہر نبی دیکھے گا جب ویزا لگے گا توجہ رہے ویزا تو نبی کا روضہ دیکھے گا روضہ اور جب موت آئے گی تو نبی کا جلوہ دیکھے گا اسی لیے سنی کیا کہتا ہے اے موت ڈرا مت جس رنگ میں جس ڈھنگ میں چاہے تو تیر بن کے یا چاہے تلوار بن کے یا چاہے تو نیزہ بن کے یا چاہے تو بھالا بن کے یا چاہے تو بندوق بن کے یا چاہے تو توپ خانہ بن کے یا چاہے تو فلسطین میں یا چاہے تو کسی دنگے میں یا چاہے کسی لفڑے میں یا چاہے کسی رائٹس میں یا تجھے ہر سنی مسلمان گلے لگانے کو تیار ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اے موت تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے اس لیے آگے کے سفر کی تیاری کرو ہر جگہ آنے کا ایک پرپس ہے اس دنیا میں آنے کا صرف ایک پرپس ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کو راضی کرو اور نہ کر پائے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں